يا حامل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے یا کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھوٹا قرار دے. انہ لا یفلح الظالمون. یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے. ظلم جو ہے بنیادی طور پر حق تلفی کو کہتے ہیں، کسی کا حق مارنا. کوئی کسی کے 10 روپے مارتا ہے، کوئی کسی کے کروڑ مارتا ہے. آبویسلی جو 10 کا ظالم ہے، 10 مارنے والا ہے، وہ چھوٹا ظالم ہے، اور جو کسی کے کروڑ غبن کرنے والا ہے وہ بڑا غابن، بڑا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرنے والا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا قرار دے. اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن مجید میں جو بار بار آیا ہے جن کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی آمد اور ان کی پیغمبری کی نشانیاں ہیں. یعنی کوئی شخص جو ہے آپ کی طرف سے کوئی پیغام لے کے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ان کا ریٹرن دکھاؤ، اور وہ ریٹرن بھی دکھا دیتا ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ انکار کرتا ہے تو اصل میں وہ اس شخص کا انکار نہیں کرتا، وہ آپ کا انکار کرتا ہے. یہ مضمون اس صورت میں بڑے اہتمام کے ساتھ آئے گا، اور باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. ابھی وہ آیات آئیں گی انشاءاللہ کہ تمہیں تو جھوٹا نہیں نہ کہہ رہے، ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں. یعنی جیسے کسی بچے کو تسلی دی جاتی ہے کہ تینوں کیوں کہندا، میں نے کہہ رہے ہیں. بالکل اسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہی گئی ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں حیثیتیں ایک ہی جگہ پر جمع ہے نا. تو کوئی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ اصلاً تو بیک وقت دونوں انکار کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے رہا ہے اس لیے کہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ نہیں مان رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلیم کو جھوٹا قرار دے رہا ہے. اور دوسری طرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشانی دکھا رہے ہیں اللہ کے رسول ہونے کی، اس کا انکار کر رہا ہے، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر رہا ہے. تو اینگل ہے کہ آپ اس کو ادھر کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار ہے، اور آپ ادھر دیکھیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ جو غالب نے کہا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. جب کسی کو گالی دی جاتی ہے تو اس کا دل تو بہرحال دکھتا ہے، کسی کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے تو اس کا دل تو بہرحال دکھتا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں قرآن مجید کے اہم مضامین میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دیتا ہے. تو تیرا دل دکھ رہا ہے، اس کے لیے سورہ قاف کے آخری آیت میں بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا گیا ہے. نحن عالم بما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وما انت علیہم بجبار، کہ آپ ان کو مجبور بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ انہیں روک سکیں. یعنی شاق و سباق میں اگر ترجمہ کریں سادہ تو کیا ہوگا،
ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور تم ان کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتے. یٹ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے بس اس کو نصیحت کرتے رہو. اب بٹوین دا لائنز پڑھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے اس کا رسول ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور اس نصیحت کو اللہ کا کلام سمجھ کے اللہ کا کلام بتا کر ان کو نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے مذاق اڑا رہے ہیں. اب اللہ کے نبی ہونے کے ناطے جو فطری خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آنا چاہیے وہ کیا ہے؟ یعنی جسے میں نے مثال دی، آپ کے کوئی شخص آپ کا پیغام لے کے جاتا ہے اور وہ آگے سے لفٹ نہیں کراتا، ثبوت بھی دیتا ہے تو بھی لفٹ نہیں کراتا، تو جو آپ کا پیغام بر ہے، پیغام لے جانے والا، وہ آپ سے کیا تقاضا کرے گا؟ دیکھو جی انہیں تہاڈا خط جڑا ہے ان چپڑے چھڑتا کر کے ادھر کاروبار آئندہ بند کر دو. لیکن آپ کہیں گے کوئی گل نہیں، تین تو نے کچھ نہیں کیا نا، میرا خط ہی پاڑیا نا. لیکن اب جو درمیان والا آدمی ہے وہ ضرور جو ہے وہ کنسرن ظاہر کرے گا آپ کے سامنے کہ جی لو جی میں تہاڈا نمائندہ تھا، تانوں کچھ نہ کچھ تو میرے ذرا پٹھ سے ہاتھ رکھنا چاہیے سی، میرے موڈے سے ہاتھ رکھنا چاہیے سی. بالکل ایسی ہی کیفیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جینوئنلی اس کنسرن کو محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں. اللہ تعالیٰ تو طاقت رکھتا ہے نا کہ ان کی زبان کھینچ لے، اللہ تعالیٰ تو طاقت رکھتا ہے نا کہ ان کو ہلاک کر دے. لیکن قرآن مجید میں ایک ہی تقاضا ہے، بس ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جیسے تمہیں کہا جا رہا ہے تم کرتے چلے جاؤ. یعنی بعض جگہوں پر تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو یعنی اندر سے دل دکھتا ہوگا وہ تو دکھتا ہی ہوگا، بعض جگہوں پر تو یعنی ہمیں بھی بڑا عجیب لگتا ہے. یعنی 30 پارے کی ایک صورت میں فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب قائم ہوگی. اگلی آیت بڑی حیران کن ہے ہمارے لیے، یعنی ہلا دینے والی ہے. فیما انت من ذکرہ، جس کا اگر میں سادہ پنجابی میں ترجمہ کروں، تنوید نہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی خبر دینے کے لیے بھیجا گیا، یہی ہے نا آپ کے بھیجے جانے کا مقصد. اور اگلا بندہ پوچھ لیتا ہے کہ جی کدوں آنی ہے، تو آگے سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ ہو آر یو، اٹس نان آف یور بزنس، ہم جو تمہیں کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ. تو ذرا آپ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہے، اگر آپ کی اس پوزیشن کو رکھ کر آپ مکی صورتیں پڑھیں تو مکی صورتیں بالکل بدل جاتی ہیں. جہاں بجا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے گی. اور اس کا مطلب کیا ہے بٹوین دا لائنز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا، ظاہر ہے انسانی تھے نا، کوئی دل میں سینے میں پتھر تو نہیں رکھا ہوا تھا کہ جو اثر قبول نہ کرے. جب زندہ دل ہے تو وہ تو اثر قبول کرے گا. یہاں بھی اب وہی مضمون جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ ریکگنائز کر رہا ہے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، میری حق تلفی کر رہے ہیں، میری آیات کی حق تلفی کر رہے ہیں، میرے نمائندے کی حق تلفی کر رہے ہیں. اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے. او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، جھوٹا قرار دے. بس اتنا کہہ دیا انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس روز ہم مشرکوں سے پوچھیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں گئے تمہارے وہ شریک بھلا جن کو تم میرا شریک بنایا کرتے تھے. یعنی اب پھر اس پوزیشن میں لے کے جائیں. وہ مذاق آج اڑا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا کیا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں، تم صبر کرو، ہم قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے. اب اپنے آپ کو ذرا اس مقام پر رکھ کر تو دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آج پہنچ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی نہیں، قیامت والے دن میں پوچھ لوں گا. اب یہ مضمون ذہن میں ہوگا تو یہ رکوع آپ کے آج کے 2 رکوع جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئیں گے.
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ کہاں ہے تمہارے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم بڑی غلط فہمی تھی، تمہیں زوم کہتے ہیں نا غلط فہمی کو، جن کے بارے میں تم ایزیوم کرتے تھے، تمہاری غلط فہمی تھی کہ وہ تمہارے شریک ہیں، آج تمہارے کام آئے، کہاں ہیں؟ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، تو ان سے کچھ عذر بن نہ پڑے گا، وہ کوئی ایکسکیوز پیش نہ کر پائیں گے سوائے یہ کہنے کے کہ واللہ ربنا، اپنے رب اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، یعنی صاف مکر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، فرمایا اے نبی دیکھو کہ انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، یعنی اگینسٹ دا فیکٹ ایک بات کہہ دی، یعنی اسی کو ہمارے محاورے میں سفید جھوٹ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ایویڈنٹ ہے لیکن اس کے باوجود انسان جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ کہے کہ جی یہ رات ہے، کیا کر لیں گے آپ اس کا؟ یہی کہنا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، دن ہے، دن چڑھا ہوا ہے، دن کے 12 بجے ہیں اور کوئی کہے کہ نہیں رات ہے، تو کیا کر لیں گے آپ اس کا؟ تو اسی طرح وہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے اپنے پاس سے وہ گویا آج ان سے گم ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بظاہر آپ کی بات بڑا کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں، یعنی ان کو بہرا بنا دیا ہے۔ کس سے بہرا بنا دیا ہے؟ أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، یعنی دیکھنا ہو، سننا ہو، ہاتھ لگانا ہو، سونگھنا ہو، چکھنا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سینسز ہیں۔ جسم کا کوئی آرگن جو ہے وہ اس میں ذریعہ بنتا ہے، مثلا آنکھ دیکھنے کے کام آتی ہے لیکن حقیقت میں آنکھ تو نہیں دیکھتی، آنکھ میں تو صرف ایک امیج بنتا ہے، وہ امیج جو ہے وہ دماغ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے تو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ مسجد ہے بسم اللہ ٹیکسٹائل کی، یا یہ سامنے گاڑی آ رہی ہے۔ آنکھ خود نہیں دیکھتی، آنکھ تو صرف ایک امیج بنا کر ٹرانسفر کرتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے وہ جو میڈیسن کے استاد تھے انہوں نے جب کلینکل میتھڈ پڑھا رہے تھے ہمیں تو ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ پر انہوں نے اپنے کسی استاد کا جملہ کوٹ کیا تھا، ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ شوڈ بی ڈن ان اے گڈ لائٹ ود اے گڈ آئی سائٹ اینڈ اے گڈ برین بہائنڈ۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے تو یو کانٹ سی، اندھیرا ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی آنکھ جو ہے وہ دیکھنا بند کر دے، بینائی چلی جائے تب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ روشنی بھی ہو، بینائی بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مت مار دے، عقل چلی جائے تو بھی ہم انفر نہیں کر سکتے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں سے کہ جو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی بات کو، لیکن ہم نے اصل میں ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دی ہیں اس سے کہ وہ بات کو سمجھ سکیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، پہلے سننے کی بات کی، اب دیکھنے کی بات کر دی، اور بے شک وہ کوئی سی بھی نشانی دیکھ لیں لا یؤمنوا بها، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بھی وہی بات کہ دن کی روشنی امیج بھی بن رہا ہے اور دماغ کی طرف بھی جا رہا ہے، لیکن چونکہ ان کا دل جو ہے وہ پہلے سے اس بات پر تلا ہوا ہے کہ بات کو ماننا نہیں، لہذا وہ دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی مانتے نہیں ہیں۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے یجادلونک، بحث کرنے کے لیے، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور جب یہ کافر آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہ پرانی کہانیاں ہیں۔
آج کا انٹلیکچوئل ایگزیکٹلی یہی بات آج بھی مذہب کے بارے میں کہتا، یہ سب مذہب شبک یہ پرانے ڈکوسلے ہیں، کئی صدیوں سے بس یہ مذہبی لوگ جو ہیں یہ کہانیاں سناتے چلے آ رہے ہیں کہ محاسبہ ہوگا اور قیامت آئے گی اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، کچھ نہیں ہونا۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس کی طرف آنے سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں۔ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اصل میں یہ صرف اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں، کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتے، کسی کو گمراہ کر کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، they don't have the sense کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ اے نبی تم دیکھو کہ جب وہ جہنم کے دہانے پر کھڑے کیے جائیں گے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا، تو یہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، تو اس وقت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری شامت، اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں واپس دنیا میں اور ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہ کریں بلکہ ہم مومنوں میں شامل ہو جائیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اصل بات کیا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ تو پہلے بھی آ گئی تھی دنیا میں، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے اپنی اس کنوکشن کو چھپایا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ بات اتنی ظاہر ہو گئی کہ اب اسے چھپانا ممکن نہیں رہا۔ ایک ہے میرے دل میں احساس ہو جانا کہ محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے دل نے تو اس دن بھی دیکھ لیا تھا، اور جو باتیں وہ فرما رہے تھے وہ میرا یقین تھا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس کو چھپا لیا کہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ پرانی کہانیاں ہیں، یہ جادو ہے، او یہ دماغ خراب ہو گیا ہے معاذ اللہ۔ سارے نبیوں کو کہا گیا کہ مت ماری گئی اس کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اوائڈ کرنے کے طریقے ہیں۔ یعنی آج بھی کوئی آدمی دین کا داعی آئے گا، مجھ سے بہتر جو دین کی دعوت پیش کرے گا، مجھ سے بہتر درس دے گا، تو اب ظاہر ہے کہ آپ لوگ مجھ سے آ کے پوچھیں گے جی وہ فلانے صاحب درس دینے لو کیسا ہے۔ اب میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک درس دیتا ہے، صحیح دعوت دیتا ہے، لیکن اگر میری نیت میں فطور آئے گا تو میں کیا کہوں گا؟ آیا ہے مارتا پیچ چل لو دماغ، یہ کیا ہے؟ پاگل کہنا ہی ہے نا۔ تو قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے، اس کی ساری آیات اتنی ہی زندہ ہیں جتنی وہ اس کے نزول کے وقت زندہ تھی۔ محاورے بدل جائیں گے، الفاظ بدل جائیں گے، لیکن بنیادی طور پر ایکسپریشن سب کے سب وہی ہیں۔ جسے سورہ ذاریات میں کہا گیا کہ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح جب بھی لوگوں کے پاس کوئی رسول آیا قالوا ساحر و مجنون، تو انہوں نے اس کو یا پاگل کہا یا جادوگر کہا۔ اتواصوا بھی، کیا ہر جانے والا پچھلوں کو نصیحت کر جاتا ہے، وصیت کر جاتا ہے کہ تم بھی یہی کہنا؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل میں یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ ان کی چونکہ مینٹیلٹی ایک ہے، لہذا ایک ہی جیسے ایکسپریشن جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جانے والا بعد والوں کو نصیحت کر دیتا ہے کہ تمہارے پاس بھی جب کوئی رسول آئے گا تو تم یہی کہنا کہ پاگل ہے، نہیں، نصیحت نہیں کرتا، لیکن چونکہ مینٹیلٹی بغاوت کی ہے اور بغاوت کے وہ طریقے جو ہیں وہ سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کئی جگہ قرآن مجید میں آئی ہے مختلف الفاظ میں۔ وہ کیا ہے کہ کہا تھا نا کہ کاش کہ ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور پھر ہم انکار نہ کریں اپنے رب کی آیات کا اور ایمان لے آئیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ولو ردوا، اگر یہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں، لعادوا، تو یہ ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے، اعادہ کریں گے کس کا؟ لما نہوا عنہ، اسی کا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم آیات کا انکار نہ کریں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَقَالُوا،
مزید برآں وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اچھا اب دیکھیے آج اس کا انداز بدل گیا، آج اس کو سائنٹیفکلی کہا جاتا ہے کہ جی سائنس کی روح سے جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، کوئی نیا سیل بن سکتا ہے لیکن وہ سیل دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ بات تو وہی ہوئی کہ زندگی تو یہی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جانا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے نبی کاش تم دیکھو کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا الیس ھذا بالحق، ہن دس یہ سب کچھ سچ ہے کہ نہیں؟ الیس ھذا بالحق، بتاؤ یہ سب کچھ سچ ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا، تو کہیں گے یس انڈیڈ، وربنا، ہمارے رب کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر مزہ چکھو اپنے کفر کا۔ یعنی اگر ان کا بس چلتا ہو تو جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اس کا انکار کرتے، لیکن بہرحال چونکہ وہاں سامنے آگ نظر آ رہی ہو تو پھر انسان کے لیے مکرنا ممکن نہیں ہوتا، بیک آؤٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ مانیں گے کہ یس یہ سب کچھ حق ہے، اور اے اللہ تیرے نبی جو تھے وہ حق بات ہی لے کر آئے تھے، لیکن اس وقت اٹ وڈ بی ٹو لیٹ، تو اللہ تعالیٰ کا کہے گا کہ اچھا پھر چکھو اپنے کفر کا مزہ۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ سوری، گھاٹے میں پڑے، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے کہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھوٹا قرار دیا تھا کہ نہیں کوئی نہیں ہونی۔ یعنی انبیاء کرام کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اس میں اہم ترین نقطہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد اور رسول کو رسول ماننے کے بعد اہم ترین خبر جو پیغمبروں نے دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی دی ہے۔ تو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان سے یقیناً دوچار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا، اس کو جھوٹا قرار دیا۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت ان کے سامنے آن کھڑی ہوگی، قالوا تو کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس پر کہ جو ہم سے اس معاملے میں تقصیر ہو گئی، بہت بڑی ہم سے تقصیر ہو گئی، ہم سے بہت بڑی اومیشن ہو گئی اس معاملے میں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اب ان کے اعمال میں کیا ہے؟ اپنا بوجھ بھی ہے اور جو دوسروں کو گمراہ کیا تھا اس کا بوجھ بھی، وہ بھی انہی کے عمل کی وجہ سے ہوئے نا۔ تو أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس انجام سے، اور ہماری خامیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ایمان والوں میں شامل رکھے۔ ایمان جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم مکر و فریب بھی کرتے ہیں، نمازوں میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی کرتے ہیں، لیکن کم سے کم ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جھوٹا نہیں کہتے۔ یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ ان کا اصل جرم کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی نشانی قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرنا۔ حالانکہ اس جیسا قرآن مجید کا چیلنج ہے کہ بناؤ اس جیسا، 10 صورتیں بنا لاؤ، ایک صورت ہی بنا لاؤ، اس کو بھی رسپونڈ نہیں کر سکے، لیکن پرنالہ وہیں کا وہیں ہے کہ نہیں۔ کبھی کہا کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، کبھی کہا کہ نہیں یہ اس کا ذرا تھوڑا سا دماغ معاذ اللہ ہل گیا ہے اس لیے یہ اکھڑی اکھڑی باتیں کرتا ہے۔ یہ بھی کبھی ہوا کہ کوئی شخص جو ہے مرنے کے بعد زندہ ہو گیا، نہیں زندگی بس یہی زندگی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھیں تو جب اچانک قیامت آئے گی
تو اس وقت مانیں گے کہ ہو ہم سے اس معاملے میں تقصیر ہو گئی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو کہ وہ بہت برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ بڑی عجیب دو الفاظ ہیں. قرآن مجید میں کہیں ان الفاظ کو اون کیا گیا ہے کہ زندگی نہیں ہے جیسے یہاں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے، اور کہیں کہا جاتا ہے کہ زندگی کو کھیل تماشا نہیں ہے. یہ اصل میں دو اینگل ہیں. ایک میں جواب ہوتا ہے بعض مذاہب کے اندر اس چیز کا کہ یہ کائنات جو ہے یہ گاڈز اینڈ گاڈسز کا کھیل ہے. یہ الٹے الٹے رواج دنیا میں بادشاہوں کے رہے ہیں. جیسے وہ جرمن کھیل ہے کہ وہ بل فائٹ جو ہے کہ وہ ایک بیل کو لے کر اس کے سامنے وہ کپڑا جو ہے وہ ہلاتے ہیں اور پھر وہ ٹکریں مار رہا ہے اور لوگوں کے اوپر چڑھ رہا ہے. یہی ان کا کھیل ہے. یہ بھی کوئی کھیل ہے بھلا؟ یعنی انسانوں کی جان کو رسک کر کے جب پیسے بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر انسان کی یہی شغل میلے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یا گاڈز اینڈ گاڈسز کے بارے میں بھی بعض مذاہب کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں یہ دنیا جو ہے یہ ایک بہت بڑا تھیٹر ہے، اور اس تھیٹر کے جو آڈینس ہے یا اس کے جو ویورز ہیں وہ گاڈز اینڈ گاڈسز ہیں. تو انہوں نے اپنے اس شغل کے لیے یہ کائنات بنائی ہے کہ کوئی جو ہے وہ پس رہا ہے ظلم کی بھٹی کے اندر، اور کوئی جو ہے وہ عیاشیاں کر رہا ہے اور ان کے تماشے دیکھ کر شراب کے کش لگا رہا ہے اور کوئی سگریٹ کے کش لگا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے گاڈز اینڈ گاڈسز کا. اس کی جب نفی کی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. اٹس ویری سیریس. دوسرا اینگل کیا ہے کہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے. یہ کھیل اور تماشا کس معنی میں ہوتا ہے؟ یہ ایک دوسرا اینگل ہے. یعنی انسانوں کے لیے اس کی حیثیت جو ہے وہ کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے. یعنی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لیکن پھر یہ زندگی کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے. اگر اس کو آپ ایکٹ پلے پر قیاس کر لیں تو ساری بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ایکٹ پلے میں کیا ہوتا ہے؟ کسی مووی میں کسی ڈرامے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ متعین ایکٹرز ہوتے ہیں انسان ہی، جن کو کچھ کردار دیے جاتے ہیں اور وہ کردار پلے کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کرداروں کو دیکھتے ہیں اور آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. یعنی جو ٹریجک موویز ہوتی ہیں یا ڈرامے ہوتے ہیں ان میں بچے اور عورتیں باقاعدہ لٹرلی رو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیریس بڑے بیٹھنے والے بھی جو ہیں وہ ویلن کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمدردیاں ہوتی ہیں اس کی ساری کس کے لیے؟ ہیرو کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عام یعنی معاملہ ہے ایکٹ پلیز کا. لیکن وہ جو اصل ایکٹر ہوتا ہے جو بظاہر پستہ وہ نظر آ رہا ہے، مظلوم نظر آ رہا ہے، لیکن عین ممکن ہے اسی ظلم کا نشانہ بن کر وہ ملینز آف ڈالرز کما رہا ہو. ہے تک نہیں؟ یعنی بڑے بڑے ایکٹرز جو ہیں، بڑے بڑے کھلاڑیوں کا آپ لے لیں، یہ فٹ بال کے کھلاڑی جو ہیں یہ ان کے ملین پاؤنڈز کے اندر جو ہے وہ ان کی تنخواہ ہوتی ہے، کمپنسیشن ہوتی ہے. اسی طرح بڑے بڑے ایکٹرز جو ہیں وہ ملینز اینڈ پاؤنڈ، ملینز آف پاؤنڈز اور ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ کما رہے ہوتے ہیں ایک مووی کے اندر. اور کرنا کیا ہوتا ہے اس میں؟ مظلوم شخص کا کردار ادا کرنا ہے، اور ڈائریکٹر ان کو جو بھی کیریکٹر دے اس کیریکٹر کو جتنا اچھا وہ پلے کر کے دکھا دیں اتنی زیادہ ان کی ریکمپنسیشن ہے. اس دنیا میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کے ہاتھ میں ظلم کا کوڑا اس نے پکڑا دیا اور کسی کو وکٹم بنا دیا. بڑی خوبصورت دعا ہے قرآن مجید کے دعاؤں میں سے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا. کیا مطلب اس کا؟ کہ تو نے کسی ظالم کو آزمانا ہے کہ وہ کتنا ظلم کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گنی پک چاہیے نا. تو کوئی انسان
اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، پھر وہ اس پر ظلم، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ وہ کتنا ظالم ہے، لیکن جزا و سزا کے لیے صرف جج کا یہ جاننا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے، جب تک اس کے لیے فزیکلی پروف نہ ہو۔ تو دعا کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا، تو ظالموں کے لیے آزمائش۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام بنایا ہے، انسانوں کی زندگی بنائی ہیں، اس کی حیثیت انسانوں کے لیے ایک پلے سے زیادہ نہیں ہے۔ دیکھنے والا جو ہے وہ تو ہمدردی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اصل ایکٹر ہے اگر وہ کردار صحیح سے طریقے سے ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑے انعام و اکرام کا مستحق ہوتا ہے۔ اینڈ وائس ورسا، کہ کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے، 1 منٹ کا کوئی سین ہو، کسی کو بڑے عمدہ لباس پہنا کر اور تخت پر بٹھا دیا جائے اور وہ روب شوب ڈال رہا ہو دوسروں پر، تو شاید دیکھنے والے جو ہے وہ رش کریں کہ یار کیا ٹور ہے، کاش کہ میں ہوتا اس کی جگہ پر، ٹھیک ہے نا۔ باقی وہ جو بڑے ادارے ہیں فلموں والے، وہ تو خیر اس پر بھی کافی ساری کمپنسیشن دیتے ہیں، لیکن پاکستان کی فلموں میں شاید اس کو اسی پر تنخواہ دیتے ہوں کہ تیری فوٹو آ گئی، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اصل وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس حال میں بھی رکھا ہے، اگر اس نے وہ کردار اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ادا کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے۔ تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، البتہ آخرت کا گھر بہت عمدہ ہے، لیکن ہے وہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ اس میں ایک اور باریک نقطہ بھی ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بچھایا ہے، یہ کھلا دسترخوان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے باغی بھی اس دسترخوان پر بیٹھ کر خوب کھاتے اور ڈکارتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دسترخوان خاص ہوگا صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون، وہ جو بات میں نے ابتدا میں کہی تھی تمہید میں، اب وہ واضح الفاظ میں آ گئی۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ کہتے ہیں وہ آپ کو غمگین کرتی ہیں، ان کے کامنٹس، ان کے مذاق، ان کا انکار، یہ آپ کو غمگین کرتا ہے، ہمیں خوب معلوم ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو یہ تمہیں تو جھوٹا نہیں کہہ رہے نا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے سے پہلے، وحی کے آغاز سے پہلے مکے کے لوگوں نے آپ کو کیا کہا؟ الصادق کہا، الامین کہا۔ تو یہاں پر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حیثیتوں کو سیپریٹ کر کیا جا رہا ہے کہ when you were not a prophet، کیا اس وقت انہوں نے آپ کو سچا اور امانت دار نہیں کہا؟ اور اب جو آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اصل میں آپ کو تھوڑا کہہ رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لِآيَاتِنَا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اصل میں یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۔ اچھا، تسلی دینے کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کوئی نئی سچویشن میں جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں یا کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے نال طے ہو گئی۔ اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ بھائی اس رہی ہوں تو کافی ساری تسلی جائے انسان کو وہی ہو جاتی ہے، 2-4 آپ کو مثالیں بھی ساتھ دے دے کہ فلانے نال بھی اس طرح ہوا سی، فلانے نال بھی اس طرح ہوا سی۔ تو اگرچہ وہ تکلیف ایک جگہ اپنی جگہ پر رہتی ہے، لیکن بہرحال اس میں افاقہ ضرور ہوتا ہے انسان کو کہ اچھا اس طرح ہی ہوتا ہے، چلو میں کوئی نواں جب تک کسی انسان کو یہ احساس رہے گا کہ میں شاید پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کچھ، تو پھر انسان بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے، وائی می اونلی۔ لیکن جب ہوگا کہ یہ یو اونلی نہیں ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو پھر کافی ساری تکلیف میں آفاقہ انسان۔ یہاں بالکل وہی انداز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو خام کا پریشان نہ ہو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھوٹا قرار دیا گیا، ان کی بھی تکذیب کی گئی۔ فَصَبَرُوا
علی ما کذبوا، تو انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پر صبر کیا. ہے نا؟ اس میں سب سے بڑی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی. یعنی زبان ساتھ نہیں دیتی کہ کوئی شخص سننے کو تیار نہیں ہے، اس کے باوجود 950 سال تبلیغ کی. اللہ اکبر. تو صبر کی انتہا جو ہوتی ہے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. تو وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا انکار کیا گیا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پر صبر کیا. وَأُوذُوا، اور انہیں ایذائیں دی گئیں. وَأُوذُوا، اور انہیں ایذا دی گئی. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. اب وہ مدد کب آئے گی؟ آج آئے گی کہ کل آئے گی، سال بعد آئے گی، 2 سال بعد آئے گی. دس از نان آف یور بزنس. آئے گی. کہ پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا. حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. یہاں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ وہ کب تمہاری مدد کو آئے گا. آئے گا. لا مبدل لکلمات اللہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے پاس پیغمبروں کی خبریں پہنچ چکی ہیں. کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ، کیا کچھ کیا گیا ان کے ساتھ، سب تمہیں معلوم ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ ہلا دینے والی آیت ہے. قرآن مجید میں جو مشکل ترین آیات ہیں ترجمہ کرنے کے لحاظ سے، ان میں سے یہ بہت اہم آیت ہے کہ مترجم جو ہے اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے. اس کے لیے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ اگر پوتے کے سامنے دادا باپ کو ڈانٹ دے، یعنی بچے کے باپ کو، تو بچے کی کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے کہ جی میرے باپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. اب اس کا تو وہ باپ ہوتا ہے، لیکن ڈانٹنے والا کا تو وہ بیٹا ہوتا ہے. اب ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم زمین پر ہیں تو وہ آسمان پر ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے تو بہرحال بندے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب چاہے پیار سے بلائے، جب چاہے آرگومنٹ سے سمجھائے، اور جب چاہے ڈانٹ دے. اچھا بٹوین دا لائن آغاز میں کہ یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہیں کفار کی طرف سے، دے آر ویری پینفل. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے. اب دکھتا ہے زبان سے خواہ نہ کہا ہو، لیکن دل میں تو خیال آ رہا ہے کہ نہیں کہ اے اللہ میں تیرا سچا نبی ہوں، تیرا ہی ہوں نا، تو پھر تو میری مدد کو کیوں نہیں پہنچ رہا. صالح علیہ السلام سے لوگوں نے تقاضا کیا کہ ہم تمہیں اللہ کے رسول تب مانیں گے کہ وہ سامنے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے. وہ ہو گئی. حضرت صالح نے دعا کی، اونٹنی برآمد ہو گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے ماننا تو تھا نہیں، انہوں نے نہیں مانا، اور وہ اونٹنی ان کے لیے مصیبت بن گئی. آخر انہوں نے اس اونٹنی کی آنکھیں، اگلی ٹانگیں کاٹی، اور ساتھ ہی اللہ کا عذاب آ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہو رہے ہیں؟ اچھا تم اگر واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر یہ احد کا پہاڑ سونے کا بن جائے. یہ فلانا، یہ مکہ جو ہے یہاں پر بارش ہی نہیں ہوتی، اس کو ذرا سرسبز وادی بنا کر دکھا دو. تم کہتے ہو کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں. ہم ان آنکھوں کے ساتھ دیکھیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے، ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے، اور تمہیں وہ کتاب ڈیلیور کرے اور چلا جائے، اور ہم اس کتاب کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیں کہ تم نے جادو نہیں کیا، تو ہم مان لیں گے کہ تو اللہ کا رسول ہے اور یہ کتاب اللہ کی کتاب. یا گو دی ادر وے راؤنڈ، ہماری ان آنکھوں کے سامنے تم آسمان پر جاؤ خالی ہاتھ، تھوڑی دیر کے بعد آؤ ہاتھ میں کتاب لے کر، تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور وہ کتاب ہم ہاتھ لگا کے دیکھیں اللہ کی کتاب. اب بظاہر نوٹ کیجئے گا یہ تقاضے جینوئن ہے کہ نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سینسیبل آدمی تھے نا، بلکہ موسٹ سینسیبل آدمی تھے، تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جینوئن تقاضے ہیں کہ میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں تو مجھے اس دعوے کو پروف کرنا چاہیے. لیکن اب جواب سنیے گا.
میں نے کیا نا کہ آپ کی زبان پر بے شک الفاظ نہ آئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دل کی بات جانتا ہے نا۔ اب اس پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جا رہا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر ان کا اعراض یعنی منہ موڑنا، منہ پھیرنا تمہاری باتوں سے، یعنی ماننے سے انکار کرنا، کبرا تم پر بہت ناگوار گزر رہا ہے، بہت بھاری ہے تم پر، بہت شاق گزر رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ then if you can ان تبتغی نفقا فی الارض، تو تم ڈھونڈ نکالو زمین میں کوئی راستہ، یعنی سرنگ، نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ اگر تمہیں ان کا منہ موڑنا تمہاری باتوں سے ایسا ہی ناگوار گزر رہا ہے، ایسا ہی شاق گزر رہا ہے، تو پھر اف یو کین زمین میں سرنگ لگا لو، او سلما فی السماء یا آسمان پر سیڑھی لگا لو، فتاتیا ہم بآیۃ، تو پھر ان کو کوئی نشانی لا کر دکھا دو۔ ہے نا پریشان کن آیت؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بالکل ٹکا سا جواب دے رہا ہے، یعنی ہماری حکمت میں ہمارے آگے کا نا اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ ایسی کوئی نشانی ان کو نہیں دکھانی۔ تو اف یو آر ٹو اپسیٹ گو ایٹ، تو خود زمین میں سرنگ لگا کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر ان کو ان کی پسند کی نشانی دکھا دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اب باقی رہ گئی بات کہ آپ کو جو بہت زیادہ کریز ہو رہا ہے کہ یہ سارے ہدایت پر اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک منٹ میں کر سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کا جو نظام بنایا ہے یہ ہے ہی ہیومن چوائس پر، کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے اللہ کو مانے، اس کو پیغمبروں کو مانے اور اس کی عبادت کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگرچہ اگر اللہ چاہے، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ہرگز جذباتی نہ ہونا۔ اچھا، اب وہ جذباتیت کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے خواہش پر، قوم کی خواہش کے مطابق ان کی درخواست پر اگر اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی اور قوم نے پھر بھی انکار کیا تو ہوا کیا؟ عذاب آیا۔ تم آخری پیغمبر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہاری امت کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، لہذا نہ اللہ تعالیٰ نشانی دکھانا چاہتا ہے، نہ تمہاری امت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آرگومنٹ کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کی بات درست ہے، وہ انسانیت کے اوپر، انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فیور ہے جو ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال جیسا میں نے عرض کیا کہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اور زبان سے نہ بھی کہے صبر کر رہا ہے، لیکن دل میں جو وہ خیال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس خیال کو بھی پڑھ رہا ہے، دل کی بات کو بھی سن رہا ہے۔ اس پر یہ اتنی سخت رسپانس ہے۔ اگر قرآن مجید کے الفاظ نہ ہو تو انسان جو ہے کہیں ادھر ادھر سے بات جو ہے وہ کہہ کر گزر جائے، لیکن مجبوری کیا ہے؟ میں درس قرآن دے رہا ہوں اور قرآن مجید کا ترجمہ کرنا اس کے خلاف سوا میرے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، ورنہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے۔ لیکن میرے والد، آپ کے والد عام انسان تھے، ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، ان کا تذکرہ ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یس میرے والد نے یہ کام کیا تو ہم ادھر ادھر سے بلا کے جو ہے وہ بات کر جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب ہمارے اپنے الفاظ میں بات ہوگی تو ہم جو ہیں وہ ادھر ادھر سے یعنی اوائڈ کریں گے کہ کچھ سخت الفاظ نہ ہو۔ لیکن قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے، اس کا ترجمہ کرنا کیا ہے وہ ہماری مجبوری ہے، لیکن بات سمجھ میں آ جائے تو پھر محسوس ہوگا کہ ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ہماری حکمت میں ایسی نشانی دکھانی نہیں ہے جو ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً بات قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی واقعتاً سننا مراد ہے۔ والموتى یبعثہم اللہ، البتہ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، بٹوین دا لائنز کیا ہے انہیں آپ نہیں سنا سکتے، مردوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حضور واپس لوٹائے جائیں گے، یعنی اس کے حضور ریفر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے فیصلوں کے لیے۔
جیسے ریفری ہوتا ہے نا، تو ریفری کا لفظ جو ہے اس پر نوٹ کریں تو یہ لفظ اصل میں ہے کیا کہ کوئی باؤلر جو ہے وہ بال کرا کے وہ سمجھتا ہے کہ ایل بی ڈبلیو ہوا ہے تو وہ یوں ریفر کرتا ہے ریفری کو جس کو امپائر کہتے ہیں، تو وہ پھر فائنل فیصلہ دیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ یہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے اپنے رب کی طرف، تو وہ کیا ہے دے ول بی ریفرڈ بیک ٹو ہم، فائنل ججمنٹ۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف ترجمے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ وقالو لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، وہ نشانیاں مراد ہیں۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی نہیں سمجھتے مراد ہے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور زمین پر چلنے پھرنے والے حیوانات یا پروں کے ساتھ اڑنے والے جانور، یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ مختلف جماعتیں ہیں۔ وما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے لوح محفوظ میں ان میں سے کسی کو مس نہیں کیا۔ ایوری تھنگ از مینشنڈ، کوئی پتا بھی جو گرتا ہے آسمان سے تو لوح محفوظ میں پہلے سے وہ چیز جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے کہ فلاں وقت فلاں پتا جو ہے وہ جھڑے گا، فلاں جگہ کوئی ایکسیڈنٹ واقع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ وما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب ہی کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ صم و بکم فی الظلمات، یہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا گمراہی پر رکھے گا، یعنی آپٹ انسان خود کرتا ہے گمراہی کی طرف جانا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہی ہی میں رکھے گا۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر لے آئے گا۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، اب ان سے ایک سرچنگ سوال پوچھا گیا کہ بھلا ان سے پوچھو تو صحیح، بتاؤ بھلا اگر تم پر اچانک عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ جواب کیا ہے؟ وہ تو ان کی روز کی پریکٹس تھی۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، جب ایک فائنل اعلان ہو گیا فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں کہ اب آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ اس سرزمین پر نہیں رہ سکتا، یا وہ ایمان قبول کر لے یا یہ سرزمین چھوڑ جائے۔ اب ظاہر ابو جہل کا بیٹا تھا تو اس نے کیا آپٹ کیا کہ نہیں، آئی مسٹ لیو، تو وہ مکے سے نکلا اور بحر عامر میں جا کر کشتی میں سوار ہو گیا، یعنی حبشہ وغیرہ کی طرف جانے کے لیے ہجرت کر، جیسے کبھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی۔ جب کشتی میں بیٹھا سوار ہو گیا، کشتی چلی، ایک بھنور آ گیا بہت بڑا، تیز آندھی آئی، ہوا آئی، جھکڑ آیا اور کشتی جو ہے وہ اس میں پھنس گئی۔ تو اللہ نے اعلان کیا کہ ایسے موقع پر صرف ایک خدا کو پکارا جاتا ہے، تم سب ایک خدا کو پکارو، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ یہی تو محمد کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ واپس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھو نا کہ اگر اچانک عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، نہیں، اس وقت تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو گے، اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پھر وہ دور کر دے گا تم سے وہ چیز جس کے لیے تم اس کو پکارو گے، انشاء اگر چاہے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو ان سب کو تم بھول جاؤ گے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرو گے۔ بارک اللہ لی ولکم۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور جب ابھی کل ہی میں کسی سے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ میں نے صحت دے، اور صحت ہونے کے بعد جب کوئی ملتا ہے کہ ہاں جی کی حال ہے، بس جی میں ٹھیک ہو گیا، کس طرح؟
او فلانی دوائی دے نال ٹھیک ہو گیا، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے، ہاں یہ دوائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس شفا کا ذریعہ بنی ہے، لیکن شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، نہ کوئی دوا شفا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے۔ تو ہمارا حال بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کم و بیش ہے ویسا ہی، مصیبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، مصیبت سے نکل آتے ہیں تو پھر ہم شرک کرنے لگتے ہیں۔ وہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، دوائی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ شفا نہیں دیتا، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کی دعا جو ہے وہ کام آتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن